بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے عمران سیریز کے ناول سابولیٹ آگر کا آخری حصہ۔ مصنف ہیں مظہر کلیم MA۔ عمران۔ ایک بڑے ہال میں عمران، کیپٹن شکیل، جوزف، صدیقی، جولیا، صفدر اور سپرنٹنڈنٹ فیاض کرسیوں پر بندھے بیٹھے تھے۔ یہ مجرموں کا مقامی ہیڈ کوارٹر تھا۔ چاروں گنڈے ہاتھوں میں مشین گن لیے ہال کے چاروں کونوں میں کھڑے تھے اور ہال میں 3 نقاب پوش بھی موجود تھے۔ تھوڑی دیر بعد ان میں سے ایک نے کہا، باس نہیں آئے ابھی تک؟ اس نے کہا تو ہے کہ وہ آ رہا ہے، دیکھو کب پہنچتا ہے۔ دوسرے نے جواب دیا، بھائی صاحب پانی تو پلا دو۔ کافی دیر کی خاموشی سے عمران کی زبان کھجلانے لگی تھی۔ باس کے آنے پر سب کچھ ملے گا، ابھی خاموش رہو۔ ایک نقاب پوش نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، تو کیا تمہارا باس بہشتی کا کام کرتا ہے؟ عمران نے ہنستے ہوئے کہا، لیکن وہ شخص بہشتی کا مطلب نہ سمجھ سکا۔ بہشتی کیا؟ اس نے اطراح تجسس پوچھ لیا۔ بہشتی ہمارے ہاں ایسے آدمی کو کہتے ہیں جو بہت سخی ہو۔ خاموش رہو کیونکہ باس آ رہے ہیں، نقاب پوش نے جلدی سے کہا کیونکہ ہال میں لگا ہوا سرخ بلب جلنے لگا تھا۔ تو کیا میں تمہارے باس سے ڈرتا ہوں؟ عمران نے مضحکہ خیز انداز میں کہا۔ شٹ اپ! نقاب پوش چیخ پڑا۔ بری بات، چیخنے سے انسان کو سرطان ہو جاتا ہے، عمران نے اسی لہجے میں کہا۔ اس سے پہلے کہ نقاب پوش کوئی جواب دیتا، دروازہ کھلا اور ایک دبلا پتلا طویل نقاب پوش اندر داخل ہوا۔ سب نقاب پوش اسے دیکھتے ہی ادب سے کھڑے ہوئے۔ عمران نے بھی اٹھنے کی کوشش کی مگر اس کوشش میں وہ کرسی سمیت فرش پر لڑک گیا۔ باس کے اشارے پر ایک گنڈے نے اسے پکڑ کر سیدھا کیا۔ شکریہ بھائی صاحب۔ عمران یوں ہانپنے لگا جیسے میلوں چل آیا ہو۔ اس کے چہرے پر حماقتیں بری طرح جلوہ فروز تھیں۔ باس ایک کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ عمران کون ہے؟ اس نے گمبھیر لہجے میں پوچھا۔ یہ ایک نقاب پوش نے عمران کی طرف اشارہ کیا اور اس نے سر ہلا دیا۔ باقی کون ہیں؟ اس نے دوبارہ پوچھا۔ میرے باراتی ہیں حضور۔ عمران کا لہجہ انتہائی فدیانہ تھا۔ شٹ اپ! باس نے ڈانٹا اور عمران یوں ڈر کر سمٹ گیا جیسے اس کا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ یہ اس کے ساتھی ہیں۔ ایک نقاب پوش نے جولیا، جوزف، صدیقی اور کیپٹن شکیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور پھر صفدر کی طرف اشارہ کیا کہ یہ اسپیشل برانچ کا جاسوس ہے اور پھر فیاض کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ یہاں کی مقامی CID کا سپرنٹنڈنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، باس نے سر ہلا دیا۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا۔ نمبر 16 کہاں ہے؟ اس نے ایک نقاب پوش سے پوچھا۔ بلیک روم میں سر، نقاب پوش نے مؤدبانہ جواب دیا۔ اسے بلاؤ۔ اور ایک نقاب پوش کے اشارے پر دروازے کے پاس کھڑا ہوا گنڈا باہر چلا گیا۔ چند لمحوں کے بعد ایک نقاب پوش اندر داخل ہوا۔ سامان تیار ہے؟ باس نے اس سے پوچھا۔ یس سر، نمبر 16 نے سر جھکا کر کہا۔ لے آؤ، باس نے کہا۔ عمران سوچ رہا تھا کہ کون سا سامان ہوگا، شاید یہ لوگ یہاں سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ چند لمحوں کے بعد اس نے منہ بنا لیا کیونکہ وہ نقاب پوش اندر داخل ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں الیکٹرک کاویہ اٹھایا ہوا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ اذیت کے سامان کے متعلق پوچھ رہا تھا۔ کاویہ ایک چھوٹا اوزار ہوتا ہے جس سے الیکٹرک وائروں کو جوڑ لگاتے ہیں، یعنی اب اس کاویہ سے ان کے جسم کو جلایا جائے گا۔ عمران کو آگے لے آؤ، باس نے حکم دیا اور وہ نقاب پوش عمران کو کرسی سمیت اٹھا کر ہال کے ایک ستون کے پاس لا کر رکھ دیا۔ باس اس ستون کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی قمیض پھاڑ ڈالو، اور ایک گنڈے نے اس کی قمیض پھاڑ ڈالی۔ ارے ظالموں، اتنی قیمتی قمیض کا ستیہ ناش کر دیا۔ عمران نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کوئی بات نہیں، نئی مل جائے گی، باس نے اطمینان سے کہا۔ اچھا پھر ٹھیک ہے، عمران جیسے مطمئن ہو گیا۔ لگاؤ، باس نے آہستہ سے کہا۔ ان میں سے ایک نقاب پوش نے کاویہ کا سوئچ پلگ میں لگایا اور 1 منٹ میں جب کاویہ سرخ ہو گیا تو اس نے اسے عمران کے بازو کی طرف بڑھا دیا۔ بلیک زیرو سیال کی مدد کے تعاقب میں دارالحکومت آ پہنچا تھا۔ تعاقب ایک وسیع کوٹھی پر آ کر ختم ہو گیا۔ کوٹھی پر کوئی نمبر پلیٹ موجود نہ تھی اور کوٹھی کا گیٹ بھی بند تھا۔ اس نے کافی آگے جا کر ایک چھوٹی سی گلی میں اپنی کار روکی اور خود اتر کر کوٹھی کی پچھلی طرف آ گیا۔ اندھیرا کافی بڑھ گیا تھا، اس لیے دیکھ لیے جانے کا خطرہ نہ تھا۔
کاویہ عمران کے بازو سے چمٹ گیا، گوشت کے سڑنے کی سڑان ہال میں پھیل گئی۔ جولیا نے آنکھیں بند کر لیں، لیکن عمران کے چہرے پر ایک شکن بھی نہ آئی۔ اب اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی طاری تھی۔ کیپٹن شکیل سوچ رہا تھا کہ یہاں سے چھٹکارا کیسے حاصل کیا جائے، لیکن کوئی ترکیب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ آخر تم یہ تشدد کیوں کر رہے ہو؟ عمران نے سنجیدگی سے پوچھا۔ تاکہ تم بتا سکو کہ ایکس2 کون ہے، باس نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ میں نے بتایا تو ہے کہ ایکس2 میرے پالتو طوطے کا نام ہے۔ تم فکر نہ کرو، یہ طوطا انسان میں بدل جائے گا۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ کاویہ جادو کا ہے؟ ہاں، اور پھر اس کے اشارے پر نقاب پوش نے کاویہ دوبارہ عمران کے بازو پر لگا دیا۔ عمران کے بازو کی چربی نظر آنے لگی تھی۔ عمران کی آنکھوں میں وحشت کی جھلکیاں تھیں۔ کیپٹن شکیل نے آخر ایک ترکیب سوچ ہی لی۔ بازو کی رسیاں کھولنا تو اس کے لیے کوئی مشکل نہ تھا، اس سلسلے میں تو اس کے ہاتھ کا مخصوص کنگن کافی تھا، لیکن اصل مسئلہ ہال کی سچویشن پر قابو پانا تھا۔ آخر اس سے عمران کی تکلیف برداشت نہ ہو سکی۔ اس نے کچھ نہ کچھ کرنے پر عمل پیرا ہونے کا فیصلہ کر لیا، اور چند لمحوں کے بعد اس کے ہاتھ رسیوں سے آزاد ہو چکے تھے۔ عمران اب بالکل خاموش تھا، اس کے دونوں بازوؤں پر کافی زخم آ چکے تھے، لیکن اس کے منہ سے ایک سسکی بھی نہ نکلی تھی۔ کیپٹن شکیل نے آزاد ہوتے ہی ادھر ادھر نظر ڈالی۔ شکر تھا کہ سب کی توجہ عمران کی طرف تھی۔ اس کی کرسی ایک کونے میں تھی اور اس کے چند قدموں پر ایک غنڈہ جو ہاتھوں میں مشین گن لیے کھڑا تھا۔ اس نے سوچا اگر میں اس مشین گن پر قابو پا لوں تو شاید کوئی بات بن جائے۔ غنڈہ بھی عمران کی طرف متوجہ تھا۔ اس نے اس کے پیچھے جم لگائی اور دوسرے لمحے مشین گن اس کے ہاتھوں میں تھی اور اس کی ہتھیلی کی ضرب غنڈے کی گردن توڑ چکی تھی۔ تمام لوگ چونک پڑے۔ ایک لمحے کے لیے سچویشن کسی کی بھی سمجھ میں نہ آئی۔ اسی لمحے مشین گن چلی اور باقی تینوں غنڈے مشین گن سمیت فرش پر ڈھیر ہو چکے تھے، لیکن دوسرے لمحے تمام نقاب پوشوں کے ہاتھوں میں ریوالور چمکے۔ باس اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہو گیا تھا، لیکن کیپٹن شکیل کی گن کا رخ اس کی طرف ہوا۔ ایک نقاب پوش کی ریوالور سے گولی نکلی اور مشین گن کیپٹن شکیل کے ہاتھوں سے گر گئی۔ گولی اس کے ہاتھ پر پڑی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ دوسری گولی کیپٹن شکیل کے جسم میں راہ ڈھونڈتی، روشن دان سے ایک فائر ہوا اور ہال میں جلنے والا ایک الیکٹرک ٹیوب بجھ گئی۔ یہ فائر یقیناً بلیک زیرو نے کیا تھا۔ کیپٹن شکیل نے اپنی جگہ سے چھلانگ لگائی اور اندازے کے مطابق وہاں جا گرا جہاں ان کا باس کھڑا تھا، لیکن اندھیرے میں وہ ستون سے جا ٹکرایا جس کے ساتھ کاویہ لگا ہوا تھا۔ وہ پھرتی سے اٹھا، لیکن پھر وہ عمران کی کرسی سے جا ٹکرایا۔ اس نے کنگن استعمال کیا اور پھر عمران بھی کرسیوں سے آزاد ہو گیا۔ عمران پھرتی سے زمین کی طرف رینگ گیا۔ ہال میں گولیاں چل رہی تھیں۔ اچانک ایک چیخ ابھری۔ یہ چیخ جوزف کی تھی، شاید اسے گولی لگ گئی تھی، اور کیپٹن شکیل نے فائر ہونے والی روشنی میں چھلانگ لگا دی، اور اب کی بار یقیناً اس کا ہاتھ نقاب پوش تک گیا تھا۔ اس کا ہاتھ مخصوص انداز میں چلا اور نقاب پوش کی چیخ سے فضا گونج اٹھی۔ کنگن کا مخصوص استعمال سے اس کی گردن کٹ گئی تھی۔ ہال میں افراتفری پھیلی ہوئی تھی۔ عمران کونے میں پڑی ہوئی مشین گن کی طرف لپکا تھا، لیکن ابھی مشین گن سے دور ہی تھا کہ کوئی اس پر آ پڑا۔ عمران نے پھرتی سے ٹانگیں چلائیں، لیکن مقابلے میں جو شخص تھا وہ تقریباً اس سے چمٹ چکا تھا۔ وہ بھی کافی طاقتور معلوم ہو رہا تھا۔ اتنے میں اس کے ہاتھ میں اس کا بازو آ گیا۔ اس نے جھٹکے سے اس کا بازو موڑ دیا، لیکن پھر اس کی گردن پر زوردار ہاتھ لگا۔ اس کی گردن پر لمبی خراش آ گئی۔ اگر اتفاق سے اس کی گردن ایک طرف نہ جھک گئی ہوتی تو یقیناً کاری زخم آتا۔ اس کے ذہن میں ایک کندھا سا لپکا کہ کہیں یہ کیپٹن شکیل نہ ہو۔ کیپٹن شکیل اس کے منہ سے نکلا اور دوسرے لمحے مقابل ایک طرف ہو گیا۔ عمران صاحب، وہ واقعی کیپٹن شکیل تھا۔ عمران اس کے خونی کنگن سے بال بال بچا تھا۔ لا حول ولا قوت، تم نے تو مار دیا تھا، عمران نے گردن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ گردن سے خون رس رہا تھا کیونکہ اس کی چپچپاہٹ عمران کو اپنے ہاتھوں میں محسوس ہو رہی تھی۔ ہال میں اب سکون تھا، شاید نقاب پوش ہال سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اتنے میں روشن دان سے ٹارچ کی روشنی اندر آئی۔ عمران، جلدی سے اپنے ساتھیوں کو رہا کراؤ، مجرم نکل رہے ہیں۔ آواز ایکس2 کی تھی۔ جولیا نے جو کرسی سمیت فرش پر پڑی ہوئی تھی اطمینان کی سانس لی۔ ہال واقعی نقاب پوشوں سے خالی تھا۔ ٹارچ ادھر ادھر ڈالیے تاکہ کوئی دوسری ٹیوب موجود ہو تو نظر آ جائے۔ عمران نے ہانک لگائی اور پھر ٹارچ کی روشنی میں اسے ایک ٹیوب نظر آ گئی۔
اس نے پھرتی سے بورڈ کے بٹن دبانے شروع کر دیے۔ ایک بٹن دباتے ہی ہال روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔ عمران اور کیپٹن شکیل نے پھرتی سے سب کی رسیاں کھول دیں۔ جوزف کا بازو زخمی تھا۔ اتنے میں بلیک زیرو روشن دان توڑ چکا تھا اور دوسرے لمحے اس نے ہال میں چھلانگ لگا دی۔ وہ پیروں کے بل فرش پر آ گرا۔ عمران اور کیپٹن شکیل کے علاوہ سب لوگ واپس چلے جائیں۔ عمران تم کام کر سکتے ہو؟ بلیک زیرو کی نظریں عمران کے بازوؤں پر پڑے جو زخموں سے پر تھے۔ بالکل، عمران نے جواب دیا۔ تو چلو میرے ساتھ۔ اور پھر عمران، کیپٹن شکیل اور بلیک زیرو ہال سے باہر آئے۔ ساری کھوٹی خالی تھی۔ وہ تینوں بھاگتے ہوئے پھاٹک پر پہنچے۔ بلیک زیرو نے دیکھا کہ سیاہ وین بھی غائب تھی۔ پھاٹک کھلا ہوا تھا۔ وہ تینوں دوڑتے ہوئے سڑک پر آئے۔ طوطے اڑ گئے ہیں باس، عمران نے بلیک زیرو کو مخاطب ہو کر کہا، کیونکہ سڑک بالکل صاف تھی۔ نہیں، تم چلو۔ اور پھر وہ بلیک زیرو کے پیچھے بھاگنے لگے۔ گلی میں اس کی کار کھڑی تھی، لیکن عمران نے کچھ کہنا چاہا۔ شٹ اپ، جلدی کرو، وقت کم ہے، ایکس 2 نے سخت لہجے میں کہا، اور عمران سر پر ہاتھ پھیرتا ہوا کار میں بیٹھ گیا۔ بلیک زیرو نے نقاب اتار دیا۔ کیپٹن شکیل نے جلدی سے اس کے چہرے پر نظر ڈالنی چاہی۔ میں میک اپ میں ہوں کیپٹن شکیل۔ بلیک زیرو نے کیپٹن شکیل کا ارادہ بھانپ لیا۔ کیپٹن شکیل جھنپ کر رہ گیا۔ کار میں چونکہ اندھیرا تھا اس لیے کیپٹن شکیل اسے اچھی طرح نہ دیکھ سکا۔ پھر دوسرے لمحے بلیک زیرو نے کار تیزی سے آگے بڑھا دی۔ سامعین، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل سحر وائس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ میری طرف سے آنے والا ہر نیا ناول سب سے پہلے آپ کو ملے۔ شکریہ۔ بلیک زیرو نے مخصوص اینک پہن لی تھی۔ عمران نے اطمینان کی سانس لی۔ اب وہ سمجھ گیا تھا کہ مجرم کہیں نہیں جا سکتے۔ ان کی کار تیز رفتاری کے ریکارڈ توڑتی ہوئی بھاگی جا رہی تھی۔ کیپٹن شکیل حیران تھا کہ باس کہاں جا رہا ہے جبکہ مجرموں کی کار بھی نظر نہیں آ رہی۔ وہ ابھی تک تعاقب کے اس طریقے سے نا واقف تھا، اس لیے اس کی حیرت بجا تھی۔ کار دوڑتی رہی اور پھر اس کا رخ ساحل سمندر کی طرف ہو گیا۔ عمران سمجھ گیا کہ مجرم سمندر کے راستے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ان کی کار سمندر سے کافی دور ایک گوڈی کی طرف مڑ گئی۔ جب وہ ایک موڑ مڑ کر آگے بڑھے تو سمندر کے کنارے مجرموں کی وین نظر آئی۔ مجرم ایک لانچ پر چڑھ رہے تھے جبکہ ان کی کار ساحل کے قریب پہنچی۔ مجرموں کی لانچ سمندر میں کافی دور جا چکی تھی۔ بلیک زیرو، عمران، کیپٹن شکیل پھرتی سے کار سے باہر آئے۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی لانچ یا کشتی نظر نہ آئی۔ کیپٹن شکیل مایوسی سے ہاتھ ملنے لگا، لیکن بلیک زیرو نے جیب سے ایک ٹرانسمیٹر نکال لیا اور وہ اس پر کسی کو کال کرنے رہا تھا۔ ہیلو نیول ہیڈ کوارٹر، ہیلو نیول ہیڈ کوارٹر، وہ تیزی سے بول رہا تھا۔ عمران بڑے اطمینان سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ زخموں کی وجہ سے اس کی تکلیف کافی بڑھ گئی تھی۔ دوسرے سمندر کی ہوا نے بھی جیسے اس کے زخموں پر نمک چھڑک دیا تھا۔ یس، نیول ہیڈ کوارٹر اسپیکنگ۔ ٹرانسمیٹر سے دوسری آواز ابھری۔ ایکس 2 اسپیکنگ، اوور، کوڈ نمبر۔ دوسری طرف شاید آپریٹر تھا۔ نمبر 676X2، جلدی سے نیول کمانڈر سے رابطہ کراؤ۔ اوکے سر، آپریٹر کی آواز آئی۔ چند لمحوں کے بعد نیول کمانڈر لطیف الرحمان کی آواز ٹرانسمیٹر پر ابھری۔ یس، نیول کمانڈر لطیف الرحمان اسپیکنگ۔ دیکھیے، ایک لانچ مجرموں سمیت گوڈی نمبر 5 سے کشتی کی طرف گئی ہے۔ اپنی تمام چوکیوں کو اطلاع کر دو اور ایک تیز رفتار لانچ گوڈی نمبر 5 پر فوراً بھیجو، جلدی۔ بلیک زیرو نے حکم دیا اور کیپٹن شکیل ایکس 2 کے اختیارات پر شدید رہ گیا۔ اوکے سر، اوور اینڈ آل۔ بلیک زیرو نے یہ کہہ کر ٹرانسمیٹر بند کر دیا اور پھر اسے جیب میں ڈال دیا، اور پھر کیپٹن شکیل کو حکم دیا کہ کار کے ڈگی میں سے 3 مشین گنیں اور 50 کے قریب ٹائم بم نکال لائے۔ کیپٹن شکیل تیزی سے کار کی طرف بڑھ گیا۔ کوئی 15 منٹ کے بعد ایک لانچ تیزی سے ان کی طرف آتی ہوئی نظر آئی۔ وہ لانچ ان کے پاس آ کر رک گئی۔ وہ تینوں پھرتی سے اس پر سوار ہو گئے۔ ڈرائیور، تم یہیں رکو، یہ کہہ کر بلیک زیرو نے لانچ چلا دی۔ لانچ واقعی تیز رفتار تھی اور بلیک زیرو سے پوری سپیڈ سے چلا رہا تھا۔ اس کا رخ اس طرف تھا جدھر مجرموں کی لانچ گئی تھی۔ مجرموں کی لانچ پوری تیزی سے سمندر میں جا رہی تھی۔ اب اس پر 4 آدمی تھے۔ اب انہوں نے اپنے نقاب اتار دیے تھے۔ وہ چاروں کے چاروں غیر ملکی تھے۔ ان کا باس دوربین لگائے پیچھے دیکھ رہا تھا۔ مشرق کی طرف چلو، اس نے لانچ چلانے والے کو حکم دیا اور لانچ کا رخ مشرق کی طرف ہو گیا۔
باس، مجھے حیرت ہے کہ کیپٹن شکیل نے رسیوں سے ہاتھ کیسے آزاد کرا لیے۔ ان میں سے ایک آدمی نے باس سے مخاطب ہو کر کہا، شٹ اپ، تم لوگوں کی بے وقوفی نے مجھے الجھن میں ڈال دیا ہے۔ باس، فکر کی بات نہیں، فائل ہمارے پاس محفوظ ہے، ہم ان کی پہنچ سے کافی دور نکل آئے ہیں۔ دراصل غلطی مجھ سے ہوئی، مجھے فوراً میجر آپریشن شروع کر دینا چاہیے تھا، میں ایکس-2 کے چکر میں پڑ گیا۔ باس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، باس، میجر آپریشن تو اب بھی ہو سکتا ہے۔ ان میں سے ایک نے کہا، نہیں، اب وہ پوری طرح چوکنا ہو گئے ہیں، اور پھر اب ایکس-2 کی ٹیم بھی میدان میں آ جائے گی۔ ہمیں چاہیے کہ ایکس-2 کا پتہ چلانے کے بجائے ان لوگوں کو گولی مار دیتے۔ اکیلا ایکس-2 کیا کر سکتا ہے؟ باس، ادھر ایک چوکی ہے، لانچ والے نے کہا۔ چوکی سے کترا کر چلو، باس نے حکم دیا، اور لانچ کا رخ ذرا سا تبدیل ہو گیا، لیکن پھر انہیں چوکی سے ایک لانچ اپنی طرف آتی ہوئی نظر آئی۔ خطرہ، باس نے کہا، اور اب پھر ان کے ہاتھوں میں مشین گنیں نظر آ رہی تھیں۔ جتنا تیز چلا سکتے ہو چلاؤ، باس نے حکم دیا، اور لانچ جھٹکے سے آگے بڑھ گئی۔ اب وہ پوری سپیڈ سے چل رہی تھی۔ چوکی کی لانچ ان سے کافی پیچھے رہ گئی تھی، شاید وہ اتنی تیز رفتار نہ تھی۔ اور تیز چلاؤ، باس نے چیختے ہوئے کہا۔ باس، لانچ آخری سیٹ پر چل رہی ہے، لانچ چلانے والے نے کہا۔ پھر ان کے لانچ کی رفتار ایک دم آہستہ ہو گئی۔ کیا ہو گیا؟ باس غصے سے چیخا۔ سر، پیٹرول ختم ہو گیا ہے، لانچ چلانے والے نے ڈرتے ہوئے کہا۔ کہ کیا؟ باس کے ساتھ سبھی چونک پڑے، اور پھر باس کی مشین گن سے ایک شعلہ نکلا اور لانچ چلانے والا ایک زوردار چیخ سے اچھلا اور سمندر میں جا گرا۔ گدھا، باس نے کہا۔ اب کیا کریں باس، تعاقب کرنے والی لانچ جلد ہمیں پکڑ لے گی۔ جلدی سے غوطہ خوری کا لباس پہن لو، یہاں سے منزل زیادہ دور نہیں ہے۔ اور پھر چند ہی لمحوں بعد وہ چاروں غوطہ خوری کا لباس پہن کر سمندر میں کود پڑے۔ لانچ سمندر کے سینے پر ڈول رہی تھی، اس کا انجن بند ہو چکا تھا۔ عمران وغیرہ کی لانچ تیزی سے دوڑ رہی تھی، ان کا رخ اس چوکی کی طرف تھا جہاں انہیں اطلاع ملی تھی کہ ایک لانچ دیکھی گئی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد انہیں ایک لانچ دوڑتی ہوئی نظر آئی، لیکن اس کا رنگ بتا رہا تھا کہ وہ سرکاری لانچ ہے۔ تھوڑے سے وقفے کے بعد وہ لانچ قریب آ گئی۔ کدھر گئی ہے وہ لانچ؟ عمران نے چیخ کر کہا۔ بحری سپاہیوں نے ایک طرف اشارہ کیا اور ان کی لانچ پھر تیزی سے آگے بڑھنے لگی۔ کافی دور انہیں سمندر کے سینے پر ایک لانچ تیرتی ہوئی نظر آئی۔ جب وہ اس کے قریب آئے تو وہ خالی تھی، اس کا انجن بند تھا۔ ان کی لانچ اس لانچ کے قریب آ کر رک گئی۔ عمران اور کیپٹن شکیل پھرتی سے لانچ پر چڑھ گئے۔ سر، اس کا پیٹرول ختم ہو چکا ہے، عمران نے بلیک زیرو کو بتایا۔ تو مجرم کہاں گئے؟ بلیک زیرو نے الجھن آمیز لہجے میں کہا۔ کیونکہ دور تک سپاٹ سمندر تھا، ساحل بھی وہاں سے کافی دور تھا، اس لیے یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ مجرم تیر کر ساحل پر جا پہنچتے۔ باس، یہاں ایک غوطہ خوری کا لباس پڑا ہوا ہے۔ اتنے میں کیپٹن شکیل کی آواز آئی، وہ کیبن کی تلاشی لے رہا تھا۔ اب سمجھ میں آ گیا، مجرم غوطہ خوری کا لباس پہن کر سمندر میں اترے گئے ہیں، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ اتنے میں سرکاری لانچ بھی ان کے قریب پہنچ چکی تھی۔ تم لوگوں کے پاس غوطہ خوری کا لباس ہیں؟ عمران نے ان سے پوچھا۔ یس سر، ان کے آفیسر نے جواب دیا، اور 3 لباس ماں آکسیجن کی بڑی ٹنکیوں کے ان کے پاس پہنچ گئے۔ تینوں نے جلدی سے وہ لباس پہنے، پھر انہوں نے پانی میں چلنے والی مخصوص گنیں بھی لے لیں اور انہیں وہیں ٹھہرنے کا حکم دے کر سمندر میں کود گئے۔ وہ کافی دیر تک سمندر میں تیرتے رہے، لیکن انہیں کوئی شخص نظر نہ آیا۔ ادھر کوئی چیز ہے، بلیک زیرو اور عمران کے لباس میں لگے ہوئے ٹرانسمیٹر پر کیپٹن شکیل کی آواز ابھری۔ یہ مخصوص طرز کا ٹرانسمیٹر ہر غوطہ خور کے لباس میں لگایا ہوتا ہے تاکہ آپس میں آسانی سے بات چیت کر سکیں۔ اور ادھر دیکھنے پر انہیں کیپٹن شکیل کا اشارہ کیا۔ انہیں دور کافی سمندر میں ایک دھبا سا نظر آیا۔ اتنا بڑا گھونگا انہوں نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ نزدیک آ کر ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں، کیونکہ جسے وہ گھونگا سمجھ رہے تھے وہ ایک بہت بڑی آبدوز تھی جس کی شکل گھونگے جیسی تھی۔ آبدوز پانی میں ساکن کھڑی تھی۔ وہ تیرتے ہوئے اس کے نزدیک آ گئے، لیکن آبدوز کا کوئی دروازہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے اس کے چاروں طرف چکر لگایا، لیکن بے سود۔ ابھی وہ اسی الجھن میں تھے کہ کیا کیا جائے۔ اچانک انہیں آبدوز کی طرف سے ایک دروازہ کھلتا نظر آیا۔ وہ تینوں آبدوز کے مختلف سائڈوں کی آڑ میں ہو گئے۔ دروازہ کھلا اور اس میں سے غوطہ خور باہر نکلا۔ وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ کیپٹن شکیل اس غوطہ خور کے زیادہ نزدیک تھا۔
چنانچہ وہ پھرتی سے آگے بڑھا اور اس سے قبل کہ وہ غوطہ خور چونکتا کیپٹن شکیل اس سے لپٹ گیا۔ اچانک دھکے سے اس کی گن اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ اس کے ہاتھ میں گن نہ دیکھ کر کیپٹن شکیل نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا لیکن کیپٹن شکیل کی گن سے ایک شعلہ نکلا اور پھر غوطہ خور تڑپنے لگا۔ چند لمحوں بعد غوطہ خور مردہ ہو کر سمندر کی طرف جانے لگا۔ دروازہ ابھی کھلا ہوا تھا، چنانچہ وہ تینوں آہستہ سے اس کی طرف بڑھنے لگے۔ چند لمحوں بعد وہ تینوں آبدوز میں داخل ہو گئے۔ عمران سب سے آخر میں تھا۔ اس نے پلٹ کر آبدوز کا دروازہ بند کر دیا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ میرے خیال میں غوطہ خوری کا لباس اتار دینا چاہیے تاکہ چلنے اور لڑنے میں آسانی رہے، عمران نے کہا، اور پھر بلیک زیرو نے سر ہلا دیا۔ سب نے وہ لباس اتار دیے۔ بلیک زیرو آگے بڑھا۔ اس نے سائڈ کا دروازہ کھولا تو اس پہ ایک پستول کی نالی اس کے سینے پر لگ گئی۔ سابولیٹ، پستول والے آدمی نے جلدی سے کہا، لیکن بلیک زیرو نہیں جانتا تھا کہ اس کے جواب میں اسے کیا کہنا ہے۔ چنانچہ اس نے پھرتی سے پستول کی نالی پر ہاتھ ڈال دیا۔ پستول فوراً اس کے قبضے میں آ گیا، کیونکہ پستول والا بلیک زیرو کی شکل دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ کون ہے۔ ریوالور پر سائلنسر لگا ہوا تھا، چنانچہ بلیک زیرو نے فوراً لبلبہ دبا دیا اور پھر پھرتی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ 1 منٹ بعد وہ مردہ پڑا تھا۔ عمران اور کیپٹن شکیل بھی اندر آ گئے۔ انہوں نے اس کی لاش اسی چھوٹے کمرے میں ڈال دی۔ یہ ایک لمبی سی گیلری تھی جس کے دونوں طرف کمرے بنے ہوئے تھے۔ انہوں نے نزدیکی کمرے کا دروازہ کھولا۔ یہ کمرہ شاید اسٹور تھا، کیونکہ اس میں مختلف قسم کا اسلحہ بھرا ہوا تھا۔ تینوں نے وہاں سے مشین گنیں اٹھا لیں اور آگے بڑھے۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھے، ایک کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک شخص تیزی سے باہر آیا۔ بلیک زیرو کی مشین گن نے شعلے اگلے۔ مشین گن کی تڑتڑاہٹ میں اس کی چیخ بھی دب گئی۔ پھر یوں محسوس ہوا جیسے آبدوز میں افراتفری مچ گئی ہو۔ وہ تینوں پھرتی سے ایک کمرے میں گھس گئے جدھر سے وہ شخص باہر نکلا تھا۔ اندر 3 غیر ملکی کھڑے تھے۔ عمران نے پہچان لیا، ان میں سے ایک وہی باس تھا۔ حالانکہ اس کے منہ پر نقاب نہ تھا، مگر اس کے جسم کی مخصوص بناوٹ سے وہ سمجھ گیا۔ اپنی طرف 3 مشینیں اٹھتی دیکھ کر تینوں نے ہاتھ اٹھائے۔ اتنے میں گیلری میں بھاگتے ہوئے قدموں کی آوازیں آنے لگیں۔ عمران، تم دروازے کا خیال رکھو، بلیک زیرو نے مخصوص آواز میں کہا۔ اس سے ان کی توجہ ذرا ہٹی کہ اچانک ان کے باس نے نزدیکی میز پر پڑا ہوا بٹن دبا دیا۔ کیپٹن شکیل کی مشین گن گونجی۔ وہ نقاب پوش تو وہیں ٹھٹر گئے، لیکن جس جگہ ان کا باس کھڑا تھا وہ جگہ نیچے چلی گئی۔ باس نیچے غائب ہو چکا تھا، فرش مل چکا تھا۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور عمران کی گن چل پڑی۔ دروازے پر 3 آدمی تڑپ رہے تھے۔ باہر نکلو، بلیک زیرو چیخا۔ وہ تینوں گیلری میں آ گئے۔ گیلری خالی تھی۔ انہوں نے پھرتی سے باقی کمرے بھی دیکھ ڈالے، لیکن سب خالی تھے۔ گیلری کی دوسری سائڈ پر ایک دروازہ بنا ہوا تھا۔ وہ تینوں اس میں داخل ہو گئے۔ یہاں سیڑھیاں تھیں۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے چلے گئے۔ وہ انجن روم میں پہنچ چکے تھے۔ انجن روم بھی انہیں خالی ملا۔ شاید آبدوز میں اتنی نفری نہ تھی، اور وہ آدمی جو گیلری میں مارے گئے تھے انجن روم کا کام کرتے تھے۔ وہ سب دیوانہ وار مجرموں کے سربراہ کو ڈھونڈ رہے تھے۔ انجن روم کی سائڈ میں ایک کمرہ تھا۔ جب وہ اس میں داخل ہوئے تو اس کمرے کا دروازہ انہیں کھلا ملا، لیکن حیرت یہ تھی کہ دروازہ کھلا ہونے کے باوجود پانی اندر نہیں آ رہا تھا۔ عمران سمجھ گیا کہ سب توشم شعاعوں کا کرشمہ ہے۔ یہ شعاعیں ابھی حال ہی میں ایجاد تھیں۔ ان شعاعوں کو پیدا کرنے والا آلہ دروازے پر لگا دیا جاتا تھا۔ جب دروازہ کھلتا تو ان شعاعوں کی وجہ سے کمرے میں ہوا کا دباؤ بڑھ جاتا اور اس دباؤ کی وجہ سے پانی کمرے میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ جس دروازے سے وہ داخل ہوئے تھے شاید اس میں بھی یہی سسٹم لگا ہوا تھا۔ بلیک زیرو نے پھرتی سے دروازہ بند کیا۔ مجرم آبدوز سے فرار ہو گیا تھا۔ وہ دوبارہ انجن روم میں داخل ہوئے۔ وہاں ان کی نظر مشین پر لگے ہوئے بلب پر پڑی جو تیزی سے جل بجھ رہا تھا۔ فوراً واپس چلو، چند لمحوں بعد آبدوز پھٹ جائے گی، بلیک زیرو نے کہا۔ تو کیا ہم اس مشین کو توڑ کر آبدوز کو نہیں بچا سکتے؟ کیپٹن شکیل نے کہا۔ ہرگز نہیں، اب وقت گزر گیا ہے، عمران نے کہا۔ پھر وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر گیلری میں آئے۔ گیلری سے ہوتے ہوئے وہ اس کمرے میں پہنچے۔ انہوں نے تیزی سے غوطہ خوری کے لباس پہنے اور پھر دروازہ کھول کر آبدوز سے باہر سمندر میں آ گئے۔ وہ تینوں تیزی سے تیر رہے تھے۔ آبدوز سے زیادہ دور ہو جانا چاہتے تھے۔ جب وہ کافی دور آ گئے تو سمندر میں ایک شعلہ سا لپکا۔ بے پناہ لہریں پیدا ہوئیں اور اس گھونگے نما آبدوز کے ٹکڑے اڑ گئے۔
اب وہ سطح سمندر کے قریب پہنچ چکے تھے۔ لہروں نے چند منٹ کے لیے انہیں سمندر میں خوب اچھالا۔ سامعین، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل سحر وائس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ اسے سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ میری طرف سے آنے والا ہر نیا ناول سب سے پہلے آپ کو ملے۔ لیکن پھر وہ سطح سمندر میں پہنچ گئے۔ جیسے ہی وہ سطح سمندر ریت پر پہنچے، انہیں کچھ دور بہت سی لانچیں نظر آئیں۔ وہ تیزی سے ان لانچوں کی طرف بڑھے۔ یہ لانچیں تعداد میں 4 تھیں۔ جب وہ ان لانچوں کے قریب پہنچے تو انہیں نیول کمانڈر لطیف الرحمن ایک لانچ میں کھڑے نظر آئے۔ وہ دوسری لانچ پر چڑھ گئے۔ وہ سیدھا کیبن میں گئے تاکہ غوطہ خوری کے لباس اتار سکیں۔ انہوں نے لباس اتارا۔ بلیک زیرو نے دوبارہ نقاب منہ پر لگا لیا۔ وہ نیول کمانڈر کے سامنے بغیر نقاب کے نہیں جانا چاہتا تھا۔ وہ باہر نکلے۔ نیول کمانڈر اتنے میں ان کی لانچ پر آ چکا تھا۔ وہ سیدھا بلیک زیرو کی طرف بڑھا کیونکہ وہ نقاب کی وجہ سے سمجھ گیا تھا کہ یہی X2 ہوگا۔ کوئی اور غوطہ خور تو ادھر نہیں آیا؟ بلیک زیرو نے فوراً پوچھا۔ نہیں سر۔ تو ٹرانسمیٹر پر ایک ہیلی کاپٹر منگواؤ۔ مجرم غوطہ خوری کا لباس پہن کر فرار ہو گیا ہے۔ وہ کہیں نہ کہیں ضرور ابھرے گا۔ یہ سمندر میں کیا دھماکہ ہوا تھا جناب؟ نیول کمانڈر نے پوچھا۔ مجرموں کی آبدوز تباہ ہوئی تھی۔ آبدوز؟ نیول کمانڈر کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ مسٹر کمانڈر، تم وقت ضائع کر رہے ہو۔ فوراً ہیلی کاپٹر منگاؤ۔ اور نیول کمانڈر فوراً اپنی لانچ کی طرف دوڑا۔ شاید اس کی مخصوص لانچ میں ٹرانسمیٹر فٹ تھا۔ 15 منٹ کے بعد ایک ہیلی کاپٹر ان کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ ہیلی کاپٹر سے سیڑھی لٹکائی گئی اور باری باری عمران، کیپٹن شکیل اور بلیک زیرو ہیلی کاپٹر پر چڑھ گئے۔ عمران نے بلیک زیرو سے دوربین لے لی اور نیچے سمندر کی طرف بغور دیکھنے لگا۔ ہیلی کاپٹر سمندر کے اوپر پرواز کر رہا تھا۔ پھر انہیں دور ایک لانچ سمندر کے سینے پر تیرتی ہوئی نظر آئی۔ وہ ہیلی کاپٹر اس لانچ کی طرف بڑھ گیا۔ جب وہ اس لانچ کے قریب پہنچے تو انہیں ایک آدمی مشین گن لیے کھڑا نظر آیا۔ ہوشیار! عمران نے ہانک لگائی اور ہیلی کاپٹر ذرا بلندی پر ہو گیا۔ بم مار کر لانچ کو تباہ کر دو۔ بلیک زیرو نے کیپٹن شکیل کو حکم دیا اور کیپٹن شکیل نے ہیلی کاپٹر کے ڈیش بورڈ میں پڑا ہوا ایک دستی بم نکالا۔ اس کا کلپ کھینچ کر لیور کو انگوٹھے سے دبا دیا۔ ہیلی کاپٹر دوبارہ لانچ کے اوپر پہنچ رہا تھا، لیکن لانچ پر ابھی تک مجرم مشین گن سیدھی کیے ہیلی کاپٹر کو نشانہ بنانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ جیسے ہی ہیلی کاپٹر لانچ کے اوپر پہنچا، کیپٹن شکیل نے جھک کر بم پھینک دیا۔ اس سے پہلے کہ اس کا جسم دوبارہ ہیلی کاپٹر کے اندر ہوتا، مشین گن کی گولیوں کی بوچھاڑ ہیلی کاپٹر کو لگی۔ ایک گولی کیپٹن شکیل کے بازو میں گھس گئی اور کیپٹن شکیل اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا، چنانچہ وہ الٹ کر ہیلی کاپٹر سے باہر آ گیا اور پھر اس کا جسم تیزی سے سمندر کی طرف بھاگنے لگا۔ مجرم کا نشانہ بے حد ٹھیک رہا۔ گولیاں ہیلی کاپٹر کی مشین میں لگ چکی تھیں اور ہیلی کاپٹر ڈولنے لگا۔ کیپٹن شکیل کا پھینکا ہوا بم بھی لانچ ڈرائیور کے عین سر پر پھٹا اور پھر لانچ کے ٹکڑے سمندر میں بکھر گئے۔ نیچے کودو، بلیک زیرو نے تیزی سے کہا اور پھر دوسرے لمحے عمران اور بلیک زیرو سمندر میں کود گئے۔ اس سے پہلے کہ ہیلی کاپٹر کا پائلٹ نیچے کودتا، ہیلی کاپٹر ایک دھماکے سے پھٹ گیا اور پھر اس کے ٹکڑے ہوا میں بکھر گئے۔ کیپٹن شکیل دوبارہ سمندر کی سطح پر پہنچ چکا تھا۔ اس کے بازو سے خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ اس نے اپنے تھوڑے سے دور مجرم کو بھی پانی میں تیرتے ہوئے پایا۔ وہ زخم کی پرواہ کیے بغیر اس کی طرف لپکا اور اپنی بے پناہ قوت کے باعث وہ جلدی مجرم تک پہنچ گیا۔ بلیک زیرو اور عمران بھی سطح پر ابھر آئے تھے اور پھر وہ دونوں تیزی سے ان دونوں کی طرف تیرنے لگے، لیکن عمران بازو کی تکلیف کی وجہ سے زیادہ تیز نہیں تیر سکتا تھا، چنانچہ بلیک زیرو سے آگے نکل گیا۔ کیپٹن شکیل جیسے ہی مجرم کے نزدیک پہنچا، مجرم سمندر میں غوطہ لگا گیا۔ کیپٹن شکیل نے بھی اس کے پیچھے غوطہ لگایا، لیکن اب مجرم کے ہاتھوں میں ایک پتلا سا خنجر چمک رہا تھا۔ کیپٹن شکیل پھرتی سے ایک طرف لپکا۔ مجرم نے خنجر کا وار کیا، لیکن کیپٹن شکیل ذرا سا نیچے ہو گیا، لیکن پھر خنجر اس کے بازو کو چیرتا چلا گیا۔ درد کی شدید لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔
کیپٹن شکیل کے دونوں بازو زخمی ہو گئے تھے، لیکن اب اس کی آنکھوں میں وحشت چھا گئی تھی۔ وہ پھرتی سے پلٹا اور مجرم کی ٹانگ اس کے ہاتھ میں آتے آتے رہ گئی۔ مجرم تیزی سے سطح سمندر کی طرف ابھر گیا، لیکن اب عمران اور بلیک زیرو پہنچ چکے تھے۔ مجرم نے بلیک زیرو پر خنجر کا وار کیا، لیکن بلیک زیرو نے تیزی سے اپنا رخ تبدیل کر لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مڑتا، عمران نے مجرم کا بازو پکڑ لیا، لیکن پھر اس کی آنکھوں کے گرد تارے ناچ گئے کیونکہ اس پر پڑنے والا مکہ انتہائی زوردار تھا۔ اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ مجرم دوبارہ غوطہ لگا گیا، لیکن نیچے سے کیپٹن شکیل نے اسے جکڑ لیا۔ پھر اس سے پہلے کہ مجرم اس کے سینے میں خنجر پیوست کرتا، بلیک زیرو کی لات مجرم کے سینے پر پڑی اور تکلیف کی وجہ سے خنجر اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، اور کوئی چارہ نہ دیکھ کر مجرم نے کیپٹن شکیل کی گردن دونوں ہاتھوں میں پکڑ لی۔ مجرم کے بازوؤں میں بے پناہ طاقت تھی۔ کیپٹن شکیل کا دم گھٹنے لگا۔ اس نے کنگن چلانے کے لیے اپنا بازو لہرایا، لیکن اس سے پہلے کہ کنگن کا وار مجرم پر پڑتا، مجرم کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ عمران کا زوردار مکہ مجرم کی کنپٹی پر پڑ چکا تھا، اور دوسرے لمحے بلیک زیرو کی لات بھی اس کی کمر پر تھی۔ اس کے منہ سے خون بہنے لگا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ تینوں نے اسے سنبھالا اور سطح سمندر پر لے آئے۔ انہیں اپنی طرف سے ایک سرکاری لانچ بڑھتی ہوئی نظر آئی۔ شاید وہ ہیلی کاپٹر کو تباہ ہوتے دیکھ کر ادھر آئے تھے۔ لانچ نزدیک پہنچ گئی اور وہ مجرم کو لیے لانچ پر سوار ہو گئے۔ دانش منزل کے ہال میں سیکرٹ سروس کے تمام ممبر موجود تھے۔ ان میں تنویر بھی تھا۔ اب وہ قدرے صحت مند ہو چکا تھا، ابھی کمزوری باقی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ٹرانسمیٹر کا بلب جل اٹھا اور جولیا نے ٹرانسمیٹر کے پاس بیٹھی تھی تیزی سے بٹن دبا دیا۔ ٹرانسمیٹر سے ایکسٹرو کی آواز ابھری۔ ہیلو جولیا، ایکسٹرو نے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس سر، جولیا نے جواب دیا۔ کیا تمام ممبرز موجود ہیں؟ یس سر۔ اوکے، آپ لوگ کیس کی تفصیل سننے کے لیے بےتاب ہو رہے ہیں۔ اس کیس کو حل کرنے کے لیے ہم سب کو بے پناہ کام کرنا پڑا ہے۔ تنویر تو اس سلسلے میں مرتے مرتے بچا۔ بہرحال میری طرف سے اسے نئی زندگی کی مبارکباد۔ یہ کیس دراصل بہت الجھا ہوا تھا۔ مجرموں کی تنظیم کا نام سابولیٹ آگر تھا۔ سابولیٹ آگر ہسپانوی میں گھونگے کو کہتے ہیں۔ چونکہ ان مجرموں کا سربراہ ایک ہسپانوی تھا اور دوسرا ان کی آبدوز گھونگے کی شکل کی تھی، اسی لیے انہوں نے اپنی تنظیم کا نام سابولیٹ آگر رکھا ہوا تھا۔ ان کا ہیڈ کوارٹر دراصل ایک یورپی ملک میں ہے۔ ہمارے ملک میں ان کی آمد کا مقصد بہت خطرناک تھا۔ آپ لوگوں کو شاید معلوم نہیں کہ ہمارا ملک ایک دوست ملک کی مدد سے ہائیڈروجن بم تیار کر رہا ہے۔ ہائیڈروجن بم تکمیل کے آخری مراحل میں ہے۔ اس منصوبے کی تمام تفصیلات اور اس دوست ملک کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کی اصل کاپی اس فائل میں موجود تھی، جسے مجرم نے اڑانے کے لیے ایک نفسیاتی طریقہ اختیار کیا۔ انہوں نے بازار میں بے تحاشا فائرنگ کی کہ ملک میں سنسنی پھیل جائے۔ پھر انہوں نے بینک لوٹنے کی کوشش کی۔ یہ سب اس وجہ سے ہوا کہ سیکرٹ سروس اور CID کی توجہ اس طرف ہو جائے اور وہ فائل لے اڑیں۔ مجرموں کا منصوبہ یہ تھا کہ منصوبے کی تفصیلات حاصل کر کے فیکٹری کو اڑا دیا جائے جہاں ہائیڈروجن بم تیار ہو رہا ہے۔ دوسرے، اس معاہدے کی تفصیلات اس ملک کو بھیج دی جائیں جس کی انہوں نے خدمات حاصل کی تھیں۔ وہ ملک نہیں چاہتا تھا کہ ہمارا دوست ملک سے کوئی تعلق رہے۔ دوست ملک براہ راست سامنے نہیں آنا چاہتا تھا، چنانچہ اس معاہدے کی تفصیلات شائع ہو جانے سے وہ دوست ہمارا ملک کی مدد کرنے سے انکار کر دیتا، اور دوسرا، اس سے کئی بین الاقوامی پیچیدگیاں پڑ جاتی جو ہمارے ملک کی خارجہ پالیسی کے لیے انتہائی خطرناک ہوتی۔ فائل کی چوری ہونے کے بعد میں نے سوچا تھا کہ مجرم فیکٹری کو تباہ کریں گے، چنانچہ فیکٹری پر مخصوص انتظامات کر دیے گئے، مگر مجرم میرے چکر میں پڑ گئے۔ انہوں نے سوچا کہ فیکٹری کو تباہ کرنے سے پہلے X2 اور اس کی ٹیم کو ختم کیا گیا تو فیکٹری تباہ کرنے سے انہیں مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس دوران انہوں نے تنویر کو ہوٹل میں زخمی کر دیا اور صفدر کو لے اڑے۔ سپرنٹینڈنٹ فیاض چونکہ عمران کے فلیٹ میں آتا جاتا تھا، اس لیے انہوں نے سپرنٹینڈنٹ کو بھی اغوا کرا لیا۔ انہوں نے سوچا کہ عمران یا تو خود X2 ہے یا X2 کو جانتا ہے، اس لیے وہ عمران کے پاس گئے، اور پھر اتفاق سے عمران، کیپٹن شکیل، جوزف اور صدیقی روپا کی وجہ سے خود ان کے پاس پہنچ گئے۔ اب میں نے جولیا کو چارہ بنا کر آگے کر دیا۔ وہ جانتے تھے کہ جولیا عمران کی ساتھی ہے۔ روپا نے جولیا کو بھی ہیڈ کوارٹر بھیج دیا۔ میں جولیا کا تعاقب کرتا ہوا وہاں پہنچا۔ وہاں سے بھی مجرم نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ کیپٹن شکیل نے وہاں جس پھرتی، سمجھ بوجھ اور دلیری کا مظاہرہ کیا وہ قابل داد ہے۔
وہاں سے مجرم بھاگ کر اپنی آبدوز میں پہنچے۔ ہم ان کے تعاقب میں وہاں جا پہنچے اور پھر کافی جدوجہد کے بعد ان کے سربراہ کو پکڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے سینے میں بندھے ہوئے واٹر پروف تھیلے سے وہ فائل برآمد ہو گئی اور اس طرح اس کی نشاندہی پر اس کے باقی ساتھی بھی پکڑے گئے اور روپا اور اس کے گنڈے بھی فیاض نے گرفتار کرا لیے اور اس طرح فیکٹری تباہ ہونے کی نوبت ہی نہ آئی۔ کیس ختم ہو گیا۔ کوئی سوال؟ سر، آپ نے مقامی ہیڈ کوارٹر سے سمندر تک ان کا پیچھا کیسے کیا جبکہ ہم سے پہلے ان کی کار جا چکی تھی؟ کیپٹن شکیل نے پوچھا۔ یہ ایک جدید طریقہ تعاقب کا نتیجہ تھا جس کی تفصیلات عمران تمہیں بتا دے گا۔ اور کوئی سوال؟ ایکسٹرا کی آواز آئی۔ سب خاموش رہے۔ اوکے، اوور اینڈ آل۔ ایکسٹرا کی آواز آنی بند ہو گئی اور ٹرانسمیٹر کا بلب بجھ گیا۔ سب لوگ عمران کے گرد ہو گئے اور عمران انہیں اس ڈبے کے متعلق بتانے لگا جس کی وجہ سے انہوں نے سمندر تک اس کا تعاقب کیا۔ یہ تو جادو کا ڈبہ ہو گیا، صفدر نے کہا۔ بالکل، اور یہ سامری جادوگر کی ایجاد ہے۔ عمران نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا اور ایک زوردار قہقہا کمرے میں گونج اٹھا۔ ختم شد۔ سامعین، عمران سیریز کا ایک اور بہترین سنسنی خیز ناول بلیک ڈراپس میرے چینل پر موجود ہے۔ آپ اسے بھی سنیے اور انجوائے کیجیے۔ شکریہ۔